میں ہوں مصطفیٰ لغل اور آپ دیکھ رہے ہیں لغل ٹاکس۔ ناظرین، گلگت بلتستان اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی اور شاندار ثقافت اور جغرافیائی موقع محل کی مناسبت سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ بالخصوص یاسین کی اگر ہم بات کریں تو یاسین بھی اپنی خوبصورتی اور شاندار ثقافت اور اہم جغرافیائی حدود اور سنگلاخ پہاڑ اور ان میں چھپی قدرتی ذخائر شاندار وسائل سے مالا مال خطہ ہے، لیکن یہاں کے عوام بنیادی سہولیات اور بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو ان چند سنجیدہ موضوعات اور سنجیدہ سوالات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے لغل ٹاکس اس پروگرام میں مدعو کیا ہے اسلم انقلابی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سماجی اور سیاسی انقلابی رہنما ہے۔ تو ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ الطاف لغل صاحب، آپ کا اور آپ کی پروڈکشن کا۔ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ جو دبی ہوئی آوازیں ہیں یا عوام کے جو ہے نا پیچیدہ مسائل ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنے پروگراموں میں جگہ دیتے ہیں، اور آپ ان باقی جو ہمارے پڑھے لکھے ہمارے جینزیز، ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ان کے لیے آپ جیسے نوجوان جو مختلف عوام کے مسائل سے اور عوام کے جو دیرینہ مسائل ہے ان سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور ان کے حل کرنے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس پہ رائے عام و ہموار کرنے اور شعور دینے میں اپنا جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ جو دیگر نوجوان ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بہت شکریہ اسلم انقلابی صاحب۔ یقیناً ہمارے پاس مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے 4 سے 5 جو بڑے مسائل ہیں حل کے ساتھ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ پہلا جو سب سے بڑا مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں گلگت بلتستان بالخصوص یاسین میں صحت کا جو خستہ حالی ہے، صحت جو ادارے ہیں، ہمارے ہاسپٹلس ہیں، جیسے کہ گلگت بلتستان اور بالخصوص یاسین اور غدر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاسپٹل میں جدید مشینری ECG، الٹراسون، MRI مشینری ہے، اب وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں بینگ اے سماجی کارکن اور سیاسی کارکن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا ادراک اور ان کی فہم، ان کو کیسے، ان کی تدارک کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب سے آپ دیکھیں 1947 سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، تو اس وقت اس سے قبل جو صورتحال تھی، جو ڈوگرا دور میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں راجگی نظام کے وقت آپ دیکھیں، اس وقت سے ابھی تک صورتحال یوں تو وہی ہے، اور بس ابھی حالت اگر تبدیل ہوئی ہے تو عمارات نئے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈسپنسریاں نئی بنی ہے، اس میں نئے بلڈنگز بنے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے نا 74 سال گزرنے کے باوجود آج بھی عوام جدید جو مشینری ہے اسے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی آج موجود نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کو صحت کے حوالے سے پورے GB کو بالکل ڈوگرا دور کا جو صورتحال ہے سیم کے سیم وہی موجود ہے، بس صرف یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے، جابس دی گئی ہیں ڈسپنسریوں کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگیں، عمارتیں بنا کر جو ٹھیکیدار برادری ہے، جو کمیشن مافیا ہے، ان کے لیے جو ہے نا ایک روزگار کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لیکن عوام کے صحت کے مسائل آج بھی جو دور افتہ جو علاقے ہیں ان میں وہی موجود ہے۔ آپ گلگت سٹی کے اندر آپ دیکھیں جو GB کا جو کیپٹل ہے، وہاں آپ دیکھیں MRI کی سہولت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورا GB کے 10 اضلاع کے لیے ایک MRI مشین ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ کوئی 4-5 ایکسرا مشینیں، وہ بھی پرانی ہے، جدید جو ڈیجیٹل ایکسرا مشینری ہے وہ بھی نہیں ہے، پھر MRI نہیں ہے، الٹراساؤنڈ جو ہے نا جدید الٹراساؤنڈ مشینز نہیں ہیں۔ تو یہ جو صحت کے جو صورتحال، یہ تو پورا GB کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ 10 کے 10 اضلاع میں جو ہے نا مشینری نہیں ہے، وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نہیں ہیں، لیکن عمارات آپ دیکھیں گے تو جیسے آپ آثار قدیمہ کے پرانے انگریز کے دور کے بنائے ہوئے عمارات جیسے آپ کو نظر آتے ہیں، تو سیم وہی صورتحال جو ہے نا 74 سالوں میں عمارات بنائے گئے ہیں، لیکن عمارات کے اندر جو ہے نا ماہر جو ہے نا ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جدید مشینری ہے وہ نہیں ہے، بس ملازمین کی فوج بھرتی کی گئی ہے، سیاسی طور پر ان کو بھرتی کیا گیا ہے، ان کو اپائنٹمنٹس کی گئی ہے، ان کو روزگار دیا گیا ہے، اور وہ جو روزگار کی مد میں قومی خزانے پہ
عوام کے جو بجٹ ہے اس سے کٹوتیاں ہو کے بڑے جو ہے نا اربوں خربوں روپے وہ ان گوشت ملازمین ہیں یا جو دھوپ میں بیٹھنے والے جو دھوپ سیکنے والے جو ملازمین ہیں ان کو ماہانہ تنخواہوں کی مد میں دیا جا رہا ہے جو عوام کے ساتھ جاتی ہے۔ بہترین، یقیناً درست فرما رہے ہیں، لیکن اس سے بٹ کر اگر ہم دیکھیں تو دوسرا جو بڑا مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں یہ ہم سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو کہہ رہے کہ نا سڑکیں کسی بھی علاقے کی معاشی ترقی اور سیاحت کا ضامن ہوتی ہیں۔ اسے میں آپ پورے گلگت بلتستان اور گاکوچ سے لے کر یاسین تک کی جو روڈ ہے اس کی جو خستہ حالی ہے، جو تاخیر کا شکار ہے، جیسے کہ غزر ایکسپریس روڈ ہے، پھر گپت پل سے لے کر یاسین تھانے تک جہاں پہ ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں یہاں تک روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، گڈوم میں ہی تو روڈ ہے۔ تو اسے میں عوام کی کیا ذمہ داری ہے، بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، سماجی کارکن، ایک بیدار مغز آپ ہے، اس میں کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں عوام کی نااہلی ہے یا ہمارے لیڈرز کی نااہلی ہے یا ریاست کی نااہلی، اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن اس میں سب کا کلیدی کردار ہے، ہم عوام کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پولیٹیکل جو پارٹیز کے ہیڈز ہیں اور پولیٹیکل ورکرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی ہم بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ ان تینوں کا اپنا ایک کمبینیشن ہے، عوام کو، سیاستدانوں کو، ریاست کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست اپنی مقاصد یا اپنی ترجیحات جو ہے نا طے کرتی ہے۔ تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کی جو ہے نا طاقتور جو حلقے ہیں وہ یہاں کی جوڈیشری اور یہاں کی بیوروکریسی اور یہاں کے سیاستدان آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ عوام کے حالت زار بہتر بنانے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے، ان کی سنجیدگی نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے اپنے لوگوں سے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر یہاں ایمانداری ہوگی، یہاں فیئر طریقے سے پروجیکٹس ہوں گے، یہاں پہ میرٹ پہ لوگ بھرتیاں ہوں گی، یہاں پہ میرٹ پہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے، تو یہ جو مافیاز ہیں، ان مافیاز کی مد میں جو 4-5 ریاست کے جو بنیادی اکائیاں ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ان کے جو ہے نا جو ذمہ داران ہیں، اگر ایمانداری سے تمام پروجیکٹس ہوں گے تو یہ کیا کھائیں گے؟ یہ کہاں سے کرپشن کریں گے؟ یہ کہاں سے لوٹ مار کریں گے؟ یہ کہاں سے بینک بیلنس بنائیں گے؟ کہاں سے جاگیریں بنائیں گے؟ کہاں سے جزیرے بنائیں گے؟ کہاں سے یہ جو ہے نا علل تلیلوں کو نوازیں گے؟ اور کیسے یہ نواب وڈیرے جو ہے نا زرداری مزاری شریف یہ کیسے بنیں گے؟ تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست بذات خود مخلص نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کو ریلیف دے دیں۔ اس کے ساتھ جو کرپٹ سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بھی یہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ایک مردہ جانور پہ بہت سارے گدھ سمیت تمام جانور آ کے فیضیاب ہوتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو یہی جو واردات ہے سیم ریاست کے تمام مشینریز، ریاست کے تمام اکائیاں اور ریاست کے تمام اداروں کے سربراہان اور جا کے ان سے نیچے لیول تک یہ سب ان جو میگا پروجیکٹس ہیں عوامی، چاہے روڈ ہیں، بریجز ہیں، ہاسپیٹلز ہیں، انفراسٹرکچر ہیں، یہ سارا اس میں جو ہے نا یہ اپنے لیے ایک روزگار اور اپنے لیے غیر قانونی جو آمدن کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ مخلص نہیں ہے کہ یہاں کے عوام کو روڈ کے یہاں ایکسیس ہو، یہاں پہ ہاسپیٹلز ہوں، یہاں پہ سکولز اچھے بنے، کالجز بنے، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے، یہاں کے لوگوں کو امن نصیب ہو، یہاں کے لوگوں کی زندگیاں خوشحال ہوں، یہاں بیسک نیسیسٹیز یہاں کے لوگوں کو ملے۔ وہ تو اوپر بیٹھ کے سارے اشیاء کر رہے ہوتے، نیچے عوام رول رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا یوں کہ توں۔ اور عوام کا بھی قصور یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی شعور نہیں ہے۔ عوام کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جو تھیوری ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تھیوری یہاں پہ اپروچ یہاں پہ لوگوں کو فٹ آتی ہے کہ بیگانگی والا جو عنصر ہے، کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا ہے، مجھے کیا لینا دینا، روڈ بنے نہ بنے میں نے کیا کرنا ہے، ہاسپیٹل بنے نہ بنے، صحیح بنے غلط بنے، کھنڈرات بنے، کرپشن ہو مجھے کیا لینا دینا، بجلی کا جو ہے نا پروجیکٹس ناکام ہو مجھے کیا لینا دینا، ہاسپیٹل صحیح ہو مجھے کیا لینا، سکولز، کالج، روڈ اچھا، ناانصافی تھانوں میں، عدالتوں میں، ٹھیک ہے نا، مجھے کیا لینا دینا۔ تو یہ جو بیگانگی والا جو تھیوری ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، وہ سب لوگ ایک دوسرے بیگانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو یکجہتی ہے، اجتماعی سوچ ہے، وہ یہاں فروغ نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا عوام کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور آگے بھی اگر یہی رویہ اور یہی لوگوں کا جو ہے نا وہ عمل رہا تو یہ آگے بھی اگلے 100 سال تک یہ مسائل حل ہونے والے نہیں۔ یقیناً انقلابی صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں،
عوام میں بھی شعور کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھ لیں، ہم اکثر لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، فرداً فرداً جو مسائل ہیں ہمارے یاسین کے اور پورے گلگت بلتستان میں، اب وہ سب کہتے ہیں یار پیٹ کا مسئلہ ہے، اس سے نکل کے کوئی بڑا مسئلہ یا اجتماعی مسئلے کی طرف ہماری کوئی سوچ نہیں جاتی ہے۔ صرف انفرادی سوچ میں ہی ہم انفرادی مفادات کے گرد ہی ہماری سوچ گھومتی ہے۔ اس میں جو تیسرا جو میں بڑا مسئلہ جو سمجھتا ہوں، یہاں پر بجلی کا فقدان ہے۔ آپ سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جیسے کہ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں کم از کم ہزاروں میگا واٹ ہائیڈرو پاور ہم پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے باوجود گلگت بلتستان بالخصوص گلگت بلتستان سمیت یاسین میں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ہم سردیوں میں جب ہم گلگت میں تھے تو گلگت میں سردیوں میں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ یاسین میں بھی گرمیوں میں آج بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود، اتنی صلاحیت ہونے کے باوجود، اتنے ہمارے پاس پانی ہے، اس سے ہزاروں میگا واٹ بجلی ہم پیدا بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کے ہم اچھا روزگار بھی، پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ بحران کیوں ہے؟ اور آپ کے پاس کیا ایسی حکمت عملی ہے، اور حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اسی اسٹریٹجی کے تحت ہم ویفر مقدار میں بجلی بھی پیدا کر سکیں گلگت بلتستان اور یاسین میں؟ تو کوئی حکمت عملی ہے، اسے کوئی پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ اور یہ جو حکومت ہے، یہ جو پولیٹیکل جو ہمارے سو کال پولیٹیشین ہے جو اسمبلی میں جاتے ہیں عوام کے مینڈیٹ لے کے، وہاں پہ ان کے مسائل پہ بات نہیں کرتے ہیں، اسٹریٹجیز نہیں بناتے، قانون سازی نہیں کر سکتے، اسے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بجلی کا بحران واقعی میں گلگت بلتستان لیول پر بجلی کا بحران بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے پورا جی بی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 10 کے 10 اضلاع کے اندر پوٹینشیل موجود ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ میگا واٹ 2 لاکھ میگا واٹ بجلی یہاں پانی سے پیدا کرنے کی پوٹینشیل موجود ہے۔ آپ دیکھیں وہ پیسے جو ہائیڈرو پاور ہاؤسز پہ لگانے کے بجائے آپ ان کی سنجیدگی دیکھیں کہ آپ انہوں نے شمسی توانائی سے بجلی کے لیے اربوں روپے مختص کیے ہیں۔ اب جہاں پانی سے سستا بجلی پیدا ہو سکتا ہے، وہاں آپ نے شمسی توانائی کی جو ہے نا پلیٹس اور ان کی مشینری کی اور ان کے اس کے لیے پرچیزنگ کے لیے اربوں خربوں روپے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ پرچیز کیے ہیں اور عوام کا پیسہ ضائع کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شمسی توانائی بہت ایکسپینسو ہے اور عام غریب عوام ہے وہ اس کو پرچیز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیونکہ آف سیزن ہوتا ہے، سردیاں یہاں 8 مہینے کی ہوتی ہیں، 6 مہینے کی یہاں گرمیاں ہوتی ہیں، تو 6 مہینے میں 4 مہینے 5 مہینے میں جو گرمیوں کا سیزن ہے اس میں آپ اتنی بجلی پیدا کریں گے، سٹوریج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پھر اس کے اندر۔ تو سردیوں میں تو ہمارے پاس دن بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سورج کے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ کہ وہ بجلی پیدا کر سکیں۔ تو یہ ایک ناکام پروجیکٹس ہیں، یہ بھی کرپشن کی ایک عجب اور غضب کہانیاں ہیں، یہ بھی کرپشن کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ اس طرح کے پروجیکٹس کو، ناکام پروجیکٹس کو فنڈنگ کرتے ہیں، پھر ان کے شمسی توانائی کے جو فیکٹریاں ہیں ان لوگوں کو نوازنے کے لیے، پھر اس طرح سمگلنگ میں آپ دیکھیں پیچھے دفعہ جو شمسی توانائی کے پلیٹس وغیرہ پروجیکٹ رکھا گیا، وہ کراچی پورٹ کے اندر ایک سمگلنگ کے مال پکڑا گیا تھا۔ تو حفیظ الرحمان نے بڑا چالاک آدمی، اس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی اور وہاں پورٹ کے اندر جو پکڑا ہوا سمگلنگ کا مال تھا وہ جی بی کے اپنے اکاؤنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پیمنٹ کر کے وہ آپ کے اس کے اندر کسٹم والوں سے وہ پرچیز کر کے لا کے جی بی کے اندر، کیونکہ الیکشن ہو رہے تھے، الیکشن میں وہ سیٹ لینا تھا، ووٹ عوام سے لینا تھا، تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، وقتی طور پر ووٹ کے اصول کے لیے، سیٹ کے اصول کے لیے انہوں نے وہ پروجیکٹ ڈیزائن کر کے عوام کے جیبوں سے اربوں خربوں روپے بلوں کی مد میں، پھر جو ہے شمسی توانائی کے پلیٹس وغیرہ کی سیلنگ کے لیے انہوں نے اربوں خربوں روپے جو ہے نا اس میں کمائے بھی، اور وقتی طور پر انہوں نے سیٹ بھی حاصل کیا اور ووٹ بینک کے خاطر۔ یہ کوئی مسئلے کا جو ہے نا حتمی حل نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی کا جو محکمہ ہے اس کو جی بی کے اندر ایک بڑا جو ہے نا محکمہ بنایا جائے، اس کے لیے خطیر رقم مختص کی جائے اور باہر سے ماہرین کو لا کر کمپنیز کے ساتھ، پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ MOUs سائن کیے جائیں۔ یہاں اربوں خربوں روپے پاور ہاؤسز کے اوپر خرچ تو ہوتے ہیں، مختص بھی ہوتے ہیں، پروجیکٹس رکھے بھی جاتے ہیں، ٹینڈر بھی ہوتا ہے، لیکن کرپشن کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، سیاسی مداخلت کی وجہ سے، یہ سارے جو پھر مشینری کی پرچیزنگ میں کرپشن کی وجہ سے، پہلے تو جو آپ کا عملہ ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے سارے جو ہے نا یہ نااہل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو مشینیں پرچیز کی جاتی ہے وہ بھی معیاری مشینیں نہیں ہوتی ہیں۔
جس کی وجہ سے وہ مشینیں ٹرپ کر جاتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں ایک دو سال. پھر اس کا مینٹیننس کی مد میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے اس میں کرپشن ہوتا ہے تو وہ مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. پھر ساتھ میں اس کی مشیننگ کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے وہ پراپرلی نہیں ہوتا, اس کا مینٹیننس نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مشینیں ایک دو سال کے اندر مشینیں ساری ٹرپ کر جاتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں. پھر نئے مشینوں کی پرچیزنگ نہیں ہوتی ہے تو پھر عوام جو ہے نا بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے, کرائسس ہے, اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے متبادل حل یہ ہے کہ چائنا جیسی گورنمنٹ, جاپان جیسی گورنمنٹ اور باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ MOU سائن کر کے کم از کم GB کے جتنے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں, ان سے بنوائے جائے, ٹینڈر ان کو دیا جائے, جو ہے نا ان سے کام کروایا جائے اور ان کی مینٹیننس بھی ان کے حوالے کی جائے اور عوام کو کہا جائے کہ وہ بلز پے کریں اور وہ بلز بھی ہم ان کو پے کریں, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں. پھر اس کے ساتھ اگر ممکن ہے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ اپ کریں, ٹھیک ہے نا. ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اندر ہم جو ہے نا ٹینڈرس اوپن کریں, اس کے بعد ہم اشتہارات جاری کریں اور بڑی بڑی کمپنیاں اس میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. اور یہ جو محکمہ ہے اس محکمے کو یا تو بہتر کیا جائے یا تو اس محکمے کو ختم کیا جائے یا اس محکمے کو جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ضم کر کے کم از کم عوام کو چند لوگوں کی ملازمتوں کو بچانے کے لیے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ملازمتوں سے فارغ کریں, ان کی ملازمتوں کو بحال کریں بلکہ ان کے حالت زار کو بہتر کریں, ان کو احتیاطی تدابیر والے ایکوپمنٹس بھی دی جائیں, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی دی جائے, ان کو الاؤنسز بھی بڑھائے جائیں ملازمین کی, پھر ان کی جو ہے نا ٹریننگ بھی پراپرلی کی جائے, ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جائے, پھر جو کھمبے ہیں ٹرانسفارمرز ہیں وہ جدید منگوائے جائیں. تو بہت سارے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہیں. ایک بہت بڑا جو ہے نا پیچیدہ اور مشکل ترین مرحلہ ہے جس کو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے آنے والی اس سے پہلی والی گورنمنٹس اور آنے والی جتنی پولیٹیکل گورنمنٹس ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے. یقیناً آپ کی پرمغز گفتگو اس حوالے سے اچھی رائے ہے اور حل بھی آپ نے بتایا. چوتھا جو بڑا مسئلہ ہم سب فیس کر رہے ہیں, کیونکہ میرا تعلق بھی تدریس سے ہے تو تعلیمی نظام پہ ذرا بات کر لیتے ہیں, اس کو کھنگالتے ہیں. جیسے کہ دیکھ لیں شرح خواندگی کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان میں 95% لٹریسی ریٹ ہے اور بالخصوص یاسین میں بھی لوگوں کی جو تعلیم سے لگاؤ ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو جدید ایجوکیشن ہے, جدید تعلیم ہے, اس کا فقدان ہے. اس کا فقدان میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دیکھ لیں کسی بھی تعلیمی ادارے میں اساتذہ کا جو کام ہوتا ہے وہ بچوں کے یا اسٹوڈنٹ کے انٹلیکچوئل اپروچ کو بڑھانا اور ان کی تنقیدی سوچ اور تعمیری سوچ کو بڑھانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بینکنگ ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک فیڈنگ ایجوکیشن سسٹم ہے. آپ فیڈ کیا جاتا ہے, لاسٹ میں ان سے بچوں سے یہ توقع کیا جاتا ہے کہ آپ بہترین نمبر لائیں. اسے میں اگر دیکھا جائے تو اگر پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں تعلیم ہر 6 ماہ ہر 5 ماہ بعد اپڈیٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ وہی لارڈ میکالے والی تعلیمی نظام ہے اور اساتذہ بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے, AI سے واقف نہیں ہے, بلاک چین سے واقف نہیں ہے, ڈیٹا سائنس سے واقف نہیں ہے. ایسے میں ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں اسی تعلیمی نظام سے کہ یہاں سے بہترین سیاستدان نکلے, بہترین سائنسدان نکلے, بہترین معاشرت دان نکلے؟ تو اس سے کیا توقع کیا جا سکتا ہے اگر آپ خود بھی آپ کو پروگرامز وغیرہ میں بلاتے ہیں اسکولز, کالج, یونیورسٹی میں, اس میں کیا کیسے دیکھتے ہیں یہ جو حکومت کی نااہلی ہے, جو عدم توجہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تعلیمی نظام بھی گو کہ یہاں ایک تو سلیبس کے حوالے سے کافی کنسرنز ہیں اور کافی جو پڑھا لکھا حلقہ ہے, اہل دانش ہے, وہ اس حوالے سے کافی پالیسیوں پہ بحث مباحثے بھی ہو رہے ہیں, فورمز پہ بھی, اور اس پہ تجاویز بھی آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ حکومت پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے, یہاں کے جو کلرجی کلاس ہے, یہاں کی جو سرمایہ دار طبقہ ہے, یہاں پہ اسٹیٹ کے جو سربراہان ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو جو مڈل کلاس ہے, غریب طبقہ ہے, اس کو جدید تعلیم ملے. کیونکہ اس کو جدید تعلیم ملے گا تو ان کے اقتدار بچنے والا نہیں ہے, ان کی اجراداری ختم ہونے والی ہے, ان کی منوپلی ختم ہونے والی ہے, ان کی لوٹ مار ختم ہونے والی ہے. یہاں ایک جمہوری ملک ہوگا, یہاں ایک جمہوریت فروغ پائے گی, جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے, عوام طاقتور ہوں گے. تو اس وقت وہ ادارے طاقتور ہیں, وہ چاہے اسٹیٹ پوری مشینری کے جو ایک پرماننٹ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن ہے یا نان پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے, وہ مضبوط ہیں, ان کی گرپ مضبوط ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کیونکہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انقلابات آ سکتے ہیں,
جس کے ذریعے سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، جس کے ذریعے معاشی انصاف ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے معاشرتی انصاف ہو سکتا ہے، جس سے جوڈیشری عدالتی انصاف مل سکتا ہے، لوگوں کو برابری کا مواقع مل سکتے ہیں، لوگوں کو ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، سائنس یہاں فروغ پا سکتا ہے، یہاں علم و تحقیق کے فروغ پایا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ بحث مباحثوں کے ذریعے، نہ کہ بندوق کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اور بڑی تعداد اور بڑی فوج اور لشکر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کیا جائے اور ان کو جو ہے نا کہ ذہنوں کو محدود کیا جائے، اور ان کو طاقت کے ذریعے ان کی جو شعوری جو وہ ہے ایک تبدیلی ہے اور شعوری جو بلوغت ہے اس کو یہ روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ رویہ ریاستی سطح پر جب تک تبدیل نہیں ہوگا، یہ تعلیمی پالیسی، یہ تعلیمی ادارے، یہ اسکولز، ان سے تبدیلیاں آنے والی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، مجبوری ہے ریاست کی، بیسک ایجوکیشن دیا جا رہا ہے ان کو، نہ ان کو ہنر سکھایا جا رہا ہے، نہ ان کو آئی ٹی سکھایا جا رہا ہے، نہ ان کو لینگویج سکھائے جا رہے ہیں۔ وہی اردو میڈیم، ایلیٹ نے اپنے لیے انگلش اسکولز بنائے ہوئے ہیں، سٹی اسکولز بنائے ہیں، کیمبرج بنایا ہے، آپ گرامر اسکولز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا آکسفورڈ اسکولز بنائے ہوئے ہیں، ہارورڈ اسکولز بنائے ہوئے ہیں، سٹی گرامر اسکولز بنائے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ آپ نے کڈس بنائے ہوئے ہیں، کڈس اسکولز بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے سرمایہ نے، جاگیرداروں نے، نوابوں نے، ججوں نے، بیوروکریٹس نے اور بڑے بڑے جو ہے نا طاقتور حلقوں نے اپنے بچوں اور بال بچوں کے لیے تو ایلیٹ جو فیملیز ہے اور ایلیٹ جو طبقہ ہے انہوں نے تو اپنے لیے اسکولز بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے جو ہے نا اسٹینڈرڈ اسکولز بنائے ہیں انٹرنیشنل ماڈلس کے۔ لیکن جو 99% غریب طبقہ ہے اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس کے لیے اردو میڈیم والا اسکول ہے، کیونکہ یہ بچہ آگے جا کے ان کے مقابلے میں کہیں کھڑا نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف ہے اور یہ ایک اس میں بدنیتی موجود ہے۔ جب تک یہ خوف اور بدنیتی ختم نہیں ہوگی، یہ اسکول سسٹم، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیاں، ان کے اندر تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو لیبرز پیدا کر رہے ہیں، یہ تو ایجوکیٹڈ لیبرز پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نے بتایا لارڈ میکالے والی بات ہے، سیم وہی سچویشن ہو رہی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اتنے ہیوی بیگس لے کے بیچارے ایک طرف ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ کبھی بچے جو نا یہ تو معذور بچوں کو معذور بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ذہنی طور بھی معذور کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بچے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طرف معذور پیدا ہو رہا ہے، ایک معذور معاشرہ یہاں فروغ پا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اگر دنیا کے مقابلے میں ہم جانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی بڑی تہذیبوں کے ساتھ مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، دنیا کے نئے بڑے ترقی یافتہ معاشروں کے اندر ممالک کے ہم مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس تعلیمی نظام کو بالکل ڈیمولش کرنا ہوگا، سرے سے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک نئے تعلیمی نظام کا ماڈل چاہے دنیا کے جتنے بھی جدید ممالک کے اندر ہیں، ان ماڈلز کو ہمیں لانا ہوگا۔ جیسے اسرائیل کا جو ماڈل ہے ایجوکیشن سسٹم کا، اسرائیل کا ماڈل ہے، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر ہمیں اسرائیل سے ہمارے لوگوں کی نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے ہمیں نفرت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر ماڈلز دنیا کے اندر موجود ہیں، چین کا موجود ہے، آپ جاپان کا ہے، امریکہ کا ہے، انگلینڈ کا موجود ہے، فن لینڈ کا موجود ہے، تو بہت سارے ممالک کے اندر وہ ماڈلز موجود ہیں۔ تو یہ ماڈلز کو ہمیں کم از کم یہاں پہ اس ماڈلز کو یہاں لانا پڑے گا۔ اور یہ جو بوت بنگلے اور یہ جو کباڑ خانے بنائے ہوئے، تو اسکول نہیں، کباڑ خانے ہیں، اور یہ ٹیچرز کے نام پر لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہے، روزگار دینے کا ایک ذریعہ ہے، یہ تو تعلیم یہاں دینے کا پہ ذریعہ میں ہے۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کی بات سے اوشو کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ اوشو نے کہا تھا کہ ایک استاد کو انقلابی ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک استاد کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کو بھی انقلابی ہونا چاہیے۔ اس میں دیکھا جائے تو آپ گلگت بلتستان کی سیاست میں بہت ہی بیدار مغز سیاستدان اور انقلابی سیاستدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس میں نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے کہ دیکھ لیں آج کے نوجوان نسل وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ان اساتذہ کے زیر نگرانی جو پڑھتے ہیں، وہ ایک ایسا ٹیپیکل ذہن پیدا کر رہے ہیں جو اس معاشرے کے حساب سے یا جدید معاشرے کے حساب سے یہ ناقابل فہم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کی تحریکوں کی اگر ہم بات کریں، جین زی تحریک ہے، تو جو زیڈ جنریشن ہے، حال ہی میں نیپال میں انہوں نے احتجاج کیا، اس سے پہلے سری لنکا میں جو احتجاج انڈیا کے اندر اس کے بعد انڈیا میں جو کاکروچ جنتا پارٹی نے جو نیہا اور دیپک کے زیر نگرانی ایک تحریک چلی، اس میں ممکن ہے یہاں کے جین زی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پرمغز ہے؟ اسے کوئی انقلابی تحریک چلا سکتے ہیں، اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ سیاسی دنیا کے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ہی صورتیں ہیں کہ ممکن ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جو ہماری جینزیز ہے یا ہماری جو عوام ہے وہ انقلاب کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسی کنڈیشن ہو
कि लोगों की हालत ज़ार ऐसी हो कि उनको दोपहर की रोटी मिले, शाम की रोटी का उनको इंसार ना हो कि शाम की रोटी उनको मिले। हालात इस तरह के हो, हालात इस नहज पे पहुँचे और हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जिस तरह जो गरीब मिडिल क्लास तबका है उसको जिस तरह जो है ना उसका माशी कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह उसको उसके बुनियादी ज़रूरियात को जिस तरह महदूद किया जा रहा है, जिस तरह इन्फ्लेशन पैदा हो रही है, जिस तरह क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, तो जो इक़्तिदार में बैठा जो तबका है उसके लिए वहाँ इक़्तिदार संभालना मुश्किल हो रहा है। अब आप देख रहे हैं सूरत हाल वो पैदा हो रही है, तो उनके लिए तमाम तर हरबों के ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी वो अपनी कुर्सियों पे अपने मोहल्लात में आलीशान बंगलों के अंदर, शीशे के महलों के अंदर भी वो खौफजदा है, वो परेशान है कि हमारा इक़्तिदार अब बाकी रहना मुश्किल हो रहा है। तो ये एक हालात का जबर है जिससे एक नई तहरीक पनपेगी। फिर ये कि दूसरा जो सूरत है कि वो मुमकिन है, वो मुझे जो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वो तो एक शऊरी इनकलाब है। वो शऊरी इनकलाब जो है ना महज़िब माशरों के अंदर आता है, वो तालीमी इदारों के अंदर आता है, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहस मुबाहिसों से तहरीकें जन्म लेती हैं। तो आप ढाका की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की कॉकरोच जो है ना मूवमेंट की बात कर रहे हैं, या दुनिया के अंदर श्रीलंका के अंदर जो मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, या कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना बहस मुबाहिसे होते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वहाँ के अंदर एक नई लीडरशिप वहाँ पे परवान चढ़ रही है। वहाँ के लोगों को डिबेट्स हैं, वहाँ पे मुबाहिसे होते हैं, वहाँ पे तहरीकें वहाँ से जो है ना तहरीकें जन्म लेती है, और वो पूरे शहर को, इलाकों को, मुल्कों को लपेट में ले रही है। और वो जेनज़ी है जो पूरे समाज को एक नई सोच और नए डगर की तरफ राग़िब कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जो है ना जदीद टूल्स के ज़रिए। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये एक ऐसी पन का शिकार यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ के तालीमी इदारे हैं, तो यहाँ से शऊरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है कोई शऊरी इंकलाब यहाँ पे आए। लेकिन हालात का जो जबर हमें जो नज़र आ रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो रही हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, यहाँ लोगों के लिए फ्यूल बहुत महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं है, रोज़गार महदूद होता जा रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ लोगों के लिए अमन व अमान का मसला यहाँ पे पैदा हो रहा है। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं यहाँ पे घरों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उसके अलावा माशरों के अंदर, समाज के अंदर नौजवान नस्ल और यहाँ तक पूरा तबका यहाँ पे घुटन महसूस कर रहा है। और ये जो इनके अंदर एहसास महरूमी और इनके अंदर जो जबर का जो एहसास है वो शिद्दत से बढ़ रहा है, और हम समझते हैं ये किसी न किसी दिन एक लावा है जो पक रहा है, और ये किसी हालात का जबर इनको मजबूर करेगा कि वो इस निज़ाम को बाजी पलटने के लिए, यहाँ के ऊपर इक़्तिदार में बैठे जो ताकतें हैं उनके तख्त को गिराने के लिए ये एक बड़ी जो है ना एक करामत जो है ना हो सकती है, वरना शऊरी जो इनकलाब है उसके आसार हमें नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया हसन इनकलाबी साहब आपके क़ीमती वक्त का। यकीनन सियासी शऊर का फ़ुक़दान है। जिस तरीके से लेनिन ने कहा था कि आपको सियासत में दिलचस्पी नहीं हो सकती, लेकिन सियासत को आप में ज़रूर दिलचस्पी होती है। इसे में देखा जाए तो हमारे मुआशरे में सियासत को ही टैबू समझते हैं। तो ये जितने भी मसाइल पे हमने बातचीत की, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मुश्तरका मसाइल है, हम सब फेस कर रहे हैं, हम सब सामना कर रहे हैं। तो आपके मुआशरे में भी, आपके इर्द गिर्द भी कोई बड़ा मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम मिल के उसके हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। आखिर में खुशखबरी ये है कि नई नस्ल रोशन ख्याली के राह पे गामज़न है। थैंक यू सो मच।